تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں راشد باللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی او بی آواز۔ بی او بی آواز کے مسئلہ اور مسائل کے اس شو میں آج ہم سوال کریں گے حضرت مفتی صاحب سے، جو اس وقت ایسے سوال جو اس وقت رواج بنتے جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ رواج کہ لوگ اس کو مذہب کے اندر ایک عبادت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے سوالات کریں گے جو لوگوں نے بھیجا ہے کہ آپ سن کر کے حیرت ہوگی کہ ان سوالات کا تعلق مذہب سے ہے یا نہیں۔ اس کا اندازہ ابھی مفتی صاحب جب بتائیں گے تو آپ لوگوں کو خود ہوگا کہ وہ سوالات جو نئے نئے جنم لے رہے ہیں اور ایسے ایسے رسومات جس کا دین سے کوئی تعلق شاید کی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ یہ جو سب سے پہلا سوال ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا، یعنی ابھی 2021 جانے والی ہے اور 21 آنے والا ہے، اس میں نئے سال کا مبارکباد جو دیا جا رہا ہے یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کی مبارکباد کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ خیر القرون کے اندر اور سلف صالحین کے اندر اس طریقے کا کوئی رواج نہیں پایا جاتا تھا۔ جی جبکہ یہ مہینے اور یہ سال آج کے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، اور جس دن آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی اسی دن سے یہ ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، طبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، اور اس طریقے کے بے شمار قرون اولیٰ کے افراد نے، کسی نے نہیں منایا۔ جبکہ جس طریقے سے یہ نیا سال ہمارے اس 14ویں صدی کے اندر آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی تو آ رہا تھا، اسی طرح سے آ رہا تھا۔ تو اگر اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو ہمارے سلف صالحین اور ہمارے ائمہ مجتہدین، علماء، فقہائے امت اس کو مناتے، لیکن ایسا کہیں بھی کوئی مثال نہیں پایا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طریقے کی حرکت کرنا یہ غیر شرعی ہے اور بدعت ہے۔ تو نیا سال اسلامی بھی ہے اور غیر اسلامی، جیسے جنوری سے ایک شروع ہونے والا ہے، ایک محرم الحرام سے، تو محرم الحرام والا جو نیا سال ہے اسلامی نیا سال، کسی کا نہیں، چاہے وہ انگریزی ہو اور چاہے وہ عربی ہو، کسی بھی جو ہے سال کی مبارکباد، نئے سال کی مبارکباد دینا یہ اسلاف کے ان کا طریقہ کار نہیں رہا ہے اور کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں ہر طرح سے اس طرح کا عمل کرنا یہ غیر شرعی ہے اور بدعت۔ اچھا، دوسرا سوال جو ہے، ابھی کل 25 دسمبر ہے، تو 25 دسمبر کو بڑے دن کے طور پہ منانا یا کرسمس ڈے کے طور پہ منانا کیسا ہے؟ اصل میں عیسائی عقیدے کے اعتبار سے یہ اس کو بڑا دن مانتے ہیں، جی اور بڑا دن اس لیے مانتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، جی تو ان کی پیدائش کی وجہ سے اس کو بڑا دن مانتے ہیں۔ جی تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارے لیے تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جی تو آپ کی تاریخ پیدائش کو بھی ہم بڑا دن نہیں مانتے، جی تو دوسرے انبیاء کی تاریخ پیدائش کو بڑا دن کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ بہرحال سارے دن اللہ نے بنائے ہیں اور سب کے سب دن برابر ہیں۔ فضیلت اس دن کو ہے جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے سید الایام جمعہ کے دن کو قرار دیا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ فضیلت کے اعتبار سے جمعہ کا دن بڑا ہے تو یہ تو قابل تسلیم ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔
جی جی بقیہ کسی اور دن کے بارے میں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں ہے جی جی تو اپنے طور پہ اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، جی جی اور بڑے دن کے طور پہ ہمیں اس کو نہیں منانا چاہیے۔ جی جی یعنی کرسمس ڈے ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ جی جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش جو حدیث قرآن یعنی حدیث سے ثابت ہے وہ کون سا ہے اور دن کون سا ہے؟ نہیں، دن تو متعین ہے، دن پیر کا ہے۔ جی 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 پیر کا دن ہے، جی جی متعین ہے، اور تاریخ میں 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول میں اختلاف ہے، جی جی لیکن مشہور روایات 12 ہی ربیع الاول کی ہیں۔ جی جی اچھا، ایک اور بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے برتھ ڈے منانا، یعنی پیدائش کی تاریخ منانا، تاریخ پیدائش منانا، اور اس کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹنا، ہر سال مٹھائیاں بانٹنا، لوگوں کو مٹھائیاں دعوت کھلانا، یہ سب، پھر اس کے علاوہ کیک کاٹنا، یعنی برتھ ڈے منانا کیسا ہے اسلام میں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام نے تو اس کے اوپر کہیں سے اجازت نہیں دی ہے، جی جی اس لیے کہ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو صحابہ کرام بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے تاریخ پیدائش مناتے، جی جی جبکہ صحابہ کرام سے زیادہ جانثار افراد اس امت میں تو پیدا نہیں ہو سکتے، جی جی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش نہیں منائی ہے، برتھ ڈے نہیں منایا ہے، جی جی تو کسی چھوٹی یا بڑی شخصیت کے تاریخ پیدائش کو منانے کا جی جی ایسا اسلام کے اندر کوئی مجاز نہیں ہے، کوئی رواج نہیں جی ہے، جی شرعی طور پہ شریعت اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، شادی کی سالگرہ منانا کیسا ہے؟ یعنی جس تاریخ میں شادی ہوئی ہے ہر سال اسی تاریخ میں مٹھائیاں تقسیم کرنا، خوشیاں منانا، کیک کاٹنا؟ دیکھیے، بدعات ہیں، روایات ہیں، طرح طرح کے خرافات چل رہے ہیں، انہی خرافات میں سے ایک یہ بھی خرافات ہے، یہ بھی رسم و رواج چلتے جا رہا ہے، ابھی 10-20 سال پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جی جی اب یہ ایک نیا آئٹم شروع ہوا ہے، جی تو جی اس طریقے سے کسی چیز کے ایجاد کر لینے سے اس کی کوئی شرعی حیثیت تھوڑا بن جائے گی، جی جی یہ تو خرافات ہیں، بدعات ہیں، کوئی اس کی اصل نہیں ہے شریعت میں۔ جی جی اچھا، شادی کے موقع پہ یا ویسے جو ہدایہ وغیرہ دیے جاتے ہیں اس پہ یہ امید کرنا کہ ہمیں یہ واپس ملے گا، اس امید سے دینا کیسا ہے؟ ہدیہ دینا کہ ہمیں اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے، جیسے نیوتا وغیرہ شادی میں دیا جاتا ہے، بدلے کی نیت سے دینا تو یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی کی مدد کے طور پہ آپ دے رہے ہیں، واقعی معنوں میں مخلصانہ طور پہ دے رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے تعاون کا محتاج بھی ہے، اسے ضرورت بھی ہے، تو اس کو ضرورت مند سمجھ کر کے آپ اس کی مدد کر دے رہے ہیں خفیہ طور پہ، تو ایسا کرنا تو جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، لیکن اس سے بدلے کی توقع رکھنا اس کے اوپر یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ باقاعدہ لکھتے ہیں اس کو، نہیں، وہ اگر اپنے حساب کے لیے لکھیں تو ان کی بات ہے، لیکن باقاعدہ بدلے کی نیت سے دینا اور بدلے کی نیت سے لینا یہ دونوں کراہت سے خالی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اچھا مطلب اس وقت ایک بہت ہی زیادہ رواج چل پڑا ہے جس کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ مروجہ رسومات، اور اتنی زیادہ ہو گئے ہیں اس وقت کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ رسومات نہ ہو تو شادی نہیں ہو پائے گی، تو کیا یہ رسومات کیے بغیر، یعنی مثلا جیسے مان لیجیے ارے وہ سگائی کا پروگرام، بڑا چوڑا پروگرام رکھنا، اس کے علاوہ بڑا بارات لے کر کے جانا، یہ تمام کی تمام رسومات ہیں جو نہ کیا جائے تو شادی کر سکتی ہے، تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے صحابہ میں، تابعین میں، یا پھر ہمارے نبی کے زمانے میں؟ دیکھیے، اسلام کے جو اصول ہیں اور اسلام کی جو گائیڈ لائن ہے وہ بالکل واضح ہے، صاف ستھری ہے، اس میں جو شرعاً جو ثابت ہے وہ تو تقریباً سب کو ہی معلوم ہے، لیکن آج کل جو نئے نئے رسومات ایجاد کیے جا رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں اس کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں، یہ سب خرافات ہیں، بدعات ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بنیاد پہ یہ سب قابل ترک ہیں۔ جی جی اچھا، اس کے بغیر اگر شادی رک جائے تو پھر تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بدعات کے اندر پڑھ کر کے شادی کریں، اللہ کی زمین وسیع ہے، سنت تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سنت کے مطابق رشتہ ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور بہت اہم سوال ہے کہ
کہ پردہ کے بارے میں، مان لیجیے پردہ اسلام میں فرض ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن لوگ جب اپنی بہو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پوری جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، ایک جماعت مردوں کی جماعت لے کے جاتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو یہ اسلام میں، اسلام کی روح سے کیا یہ صحیح ہے کہ جماعت لے کر کے اور بہو دیکھنے جانا، لڑکی دیکھنے جانا؟ نہیں، ایسا تو بالکل صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط طریقہ ہے۔ جی جی ہاں، جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک نظر مخطوبہ کو دیکھ سکتا ہے، یعنی جی جس کو پیغام دیا ہے رشتہ کے لیے، جی تو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ فانظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، ہے نا، آپ نے دیکھنے کی اجازت دی۔ تو علماء نے بھی خاطب کو اجازت دی ہے کہ وہ مخطوبہ کو ایک نظر دیکھ لے تاکہ اس رشتے کے اندر اور اس کی پسندیدگی کے اندر کوئی شبہ نہ ہو۔ تو اس لیے، لیکن ایک بارات لے کر کے جانا اور باقاعدہ مردوں کی جماعت لے کر کے جانا اور سب کے سامنے بچی کو بلا کر کے دیکھنا، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتی، یہ تو پردے کے خلاف چیز ہے۔ جی اچھا، شادی کے موقع پہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دلہا کو پھول سے سجا دیا جاتا ہے یا پیسے کی مالا پہنانا، اس کی اجازت ہے شریعت میں؟ دیکھیے، یہ سب تو رسومات ہی ہے۔ جی جی خوشی کے طور پہ اگر کوئی تھوڑا بہت اس میں اپنی خوشی کا اظہار کر لیتا ہے تو اس کو حرام بھی نہیں کہیں گے، ہے نا، حرام کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جی جی لیکن بہرحال جہاں تک ممکن ہو کہ خرافات اور رسومات سے بچ کر کے سنت کے مطابق شادی کیا جائے۔ جی جی اچھا، اس وقت شادیاں جو ہو رہی ہیں گھوڑے پہ چڑھ کر کے اور اس کے علاوہ اور بھی رتھ پہ چڑھ کر کے، یہ سب واہیات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، یہ اس کا کوئی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی جی اچھا، ابھی ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے خوشی نگر کے اندر ہی یہ علماء کرام کی ایک جماعت نکلی تھی، یعنی حکومت کے خلاف کسی چیز کے احتجاج میں، تو وہ لوگ موم بتی ہاتھ میں لے کر کے اور گاندھی جی کی مورتی تک گئے، پھر کچھ مسلم لوگ گاندھی جی کی مورتی پہ مالا پہنائے، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے مالا پہنانا، یعنی مردہ کو مالا پہنانا جائز نہیں؟ ایسا ہے، مردہ زندہ، یہ سیاسی افراد شریعت کی طرف دیکھ کر تھوڑا قدم اٹھاتے ہیں، وہ ایک سیاست ہے اور شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ یہ لوگ کون سا شرعی عمل کرتے ہی ہیں، لہٰذا یہ اس کو مسئلے میں لانا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کہ سیاسی افراد کی کبھی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کا کچھ گائیڈ لائن ہوتا ہے جو اپنے طور پہ چلتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کے اندر، یعنی شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جی جی ناظرین، ہم نے سوال کیا حضرت مفتی صاحب سے اور کئی اہم سوالات کیے، تو آپ لوگوں نے ان کے جوابات سنے، اور اس کے علاوہ ہم نے شادی کے بھی کئی سارے مسائل کو پوچھے جس میں مفتی صاحب نے مکمل طور پہ واضح طور پہ اس کا جواب دیا، اور پھر ہم ایک دوسرے شو کے اندر شادی کے مسائل کو رکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے مفتی صاحب سے مردے کے اوپر مالا ڈالنے کے بارے میں پوچھا، مورتی کے اوپر مالا ڈالنے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اسے صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ سیاست، یعنی جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسے اس چیز میں گھسیٹنا، مسئلے میں لانا اور شریعت سے گھسیٹنا صحیح نہیں ہے۔ ناظرین، پھر ملیں گے ہم آپ کو ایک دوسرے شو کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا